خراج عقیدت بانداز غلامانہ بھیجیں درود پاک کا نذرانہ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، آج ہم یہاں پر جمع ہوئے غوث پاک کی محبت میں، ہم سب لوگ اپنی نیندوں کو چھوڑ کر، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر آج وزم غوث الورا میں ہم آ چکے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم جب تک یہاں پر بیٹھے رہیں، جب تک ہم اس کو سماعت کرتے رہیں تو بیداری کا ثبوت دیتے رہیں۔ حضرات، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کتنا پیار غوث اعظم سے کرتے ہیں۔ حضرات، میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں، میرے ساتھ ہاتھ کو اٹھائیے، میرے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا لے اور فضاؤں میں لہرا کر کے بول دے یا غوث المدد۔ حضرات، اس لیے کہ یہ آج جو تم نے ہاتھ اٹھایا ہے، اٹھائے رکھے ہاتھ میرے بھائی، یہ جو تم نے آج ہاتھ اٹھایا ہے یہ کسی دنیا دار کے نام پر نہیں، یہ دنیا کے کسی نیتا کے نام پر نہیں، یہ دنیا کے کسی عہدے دار کے نام پر نہیں، بلکہ یہ ہاتھ جو تم نے آج اٹھایا ہے یہ ہاتھ غوث الورا کے نام پر اٹھایا ہے۔ جو ہاتھ دنیاوی عہدے دار کے لیے اٹھتا ہے اس کو دنیا اسمبلی مل سکتی ہے، لیکن جو ہاتھ غوث الورا کی محبت میں غوث اعظم کے نام پر اٹھتا ہے اس ہاتھ کے اٹھنے پر اس کو جنت کی گلی ملتی ہے نا۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولتے رہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرات، یہ اولیاء کاملین سے ہم تک دین پہنچا ہے، آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک فقیر، اللہ اکبر، اللہ کا مقدس ولی جو حضرات نہر کے قریب بیٹھا ہے، نہر جاری ہے، اللہ اکبر، کسی نوجوان نے آ کر کے کہا، اے بابا تم نہر کے قریب کیا کر رہے ہو، تم نہر کے قریب کیوں بیٹھے ہو؟ تو بابا نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا، اے نوجوان تم کیا سمجھ رہے ہو، میں اس دریا کے قریب بیٹھا ہوں یا میں اس بہتے ہوئے دریا کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ دریا کے قریب میں اس لیے بیٹھا ہوں، میں دریا بہنے کا انتظار کر رہا ہوں، کب یہ دریا مکمل بہ جائے میں راستے کو نکال، میں راستہ پار کر دوں۔ تو نوجوان نے اس ضعیف سے کہا تھا، اس نوجوان نے اس بزرگ سے کہا تھا کہ بابا کبھی دریا پار نہیں ہو سکتا، تم دریا کے انتظار میں بیٹھے رہو گے تو دریا بہتا ہوا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بابا نے نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے کہا، اے نوجوان سن لے، آج تک تو میں دیکھتا ہوں، آج تک تو میں دنیا میں دیکھتا رہا کہ جب نمازوں کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آج میرے گھر کی یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، تو پھر 5 مرتبہ قلب صادق کے ساتھ اپنی پیشانی کو رب ذوالجلال خالق ارض و سما کی بارگاہ میں جھکا کر کے اپنی زندگی اس کے نام کر دوں گا۔ اور پھر کسی سے کہا، تم سمجھتے ہو آج تم سے رمضان کے لیے کہا جاتا ہے، تم کہتے ہو فلاں کام نکل جائے پھر میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دوں گا، تو پھر کیا سمجھتے ہو جس طرح سے یہ دریا ختم نہیں ہو سکتا، جس طرح سے یہ دریا بہتا ہوا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے انسان کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان کو عبادت کرنی ہے تو پھر اسی حال میں کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر مصروف ہو، اس کو آ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو آ کر کے ماہ رمضان کے روزے
رکھنے ہیں, اس کو آ کر کے غریبوں سے محبت کرنی ہے, اس کو آ کر کے زکات دینا ہے. تم اگر اس کا انتظار کرتے رہے کہ دنیا کی ٹینشن ختم ہو جائے, ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے, تو انسان کی دنیا ختم ہو سکتی ہے, یہ اس کی ٹینشن ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ضرورت کوئی بھی آئے, تم رب کی ہر حال میں عبادت کرتے رہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم. ہے نا, تم رب کی عبادت کرتے ہو, ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ. کتنے لوگ سن رہے ہیں, ذرا ہاتھوں کو لہرا کر کے بول دیں یا رسول اللہ. حضرات محترم, یہی اولیاء کاملین ہیں جن کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے. اولیاء کاملین کے بعد علماء صالحین کی وجہ سے ہم تک اسلام یہ دین پہنچا ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, کس طرح سے دین لوگوں کے گھر میں لے جا کر کے گھوس دیا ہے, کس طرح سے لوگوں کے قریب جا کر کے دین کے پرچم کو بلند کیا ہے. اللہ اکبر. یہی غوث اعظم کی بارگاہ ہے. اسی بارگاہ غوث اعظم میں ایک مرید ہونے کے لیے ایک شخص آتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی غوث الورا کے قریب آیا, کہنے لگا, اے بڑے پیر صاحب, اے پیروں کے پیر, میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے مرید کر لیجئے, لیکن میری 2 شرط ہے, آپ میری ان 2 شرطوں کے ساتھ مجھے مرید کر لیجئے. اللہ اکبر. غوث اعظم نے کہا بتائیے تمہاری 2 شرطیں کیا ہے. تو پھر اس فقیر نے کہا, اس مرید ہونے والے شخص نے کہا تھا, کہے غوث اعظم میری 2 شرطیں ہیں. ایک, میں چوری کرتا ہوں اور مجھ سے چوری چھوٹے گی نہیں, اور میں اللہ اکبر کہا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, مجھ سے نماز کی پابندی ہوگی نہیں. غوث اعظم نے کہا نہیں میں مرید نہیں کر سکتا, آپ نماز کا انکار کر رہے ہو, یہ نماز کا انکار تو اسلام کے خلاف ہے, نماز کا انکار اسلام سے نکال دیتا ہے, نماز کا انکار دائرہ ایمان سے نکال دیتا ہے, نماز کا انکار یہ کفر ہے. آج آپ ایسی باتیں کر رہے ہو, میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا. لیکن غوث اعظم کی بارگاہ میں اصرار چلتا رہا, انکار آتا رہا. اللہ اکبر. کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد غوث اعظم نے کہا تھا, اے آؤ مرید ہونے والے, سن میری بات کو سن, تیری 2 شرطیں تو ہیں, ان شرطوں کو ایک طرف رکھ دے, لیکن میری ایک شرط ہے, تجھے یہ شرط ماننی ہوگی. اگر تجھے مرید ہونا ہے تو پھر میری ایک شرط کو مان لینا. کہنے لگا, ایک شرط ہے, آپ کی تو ہزاروں شرطیں میں مان سکتا ہوں, آپ کی تو 1000 شرطوں کو میں پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں, بتا دیجئے غوث اعظم آپ کی کیا شرط ہے. تو پھر غوث اعظم نے کہا تھا, ایسے عالم میں اللہ اکبر, اس چور اور بے نمازی سے کہا تھا کہ تم چاہے چوری کرنا یا کچھ بھی کرنا, لیکن جب اذان کا وقت قریب آ جائے, جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے تو پھر ادھر ادھر کی بات نہ کرنا, وضو کرنا اور وضو کر کے اذان پڑھ دینا, یا مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو, جب اذان کا وقت ہو جائے تو پھر تم اذان پڑھ دینا. اللہ اکبر. کہنے لگا وہ چور, ہاں مجھے منظور ہے غوث اعظم, یہ بات مجھے آپ کی منظور ہے. اب اتنا سنتا ہے, سننے کے بعد یہ بات ہو جاتی ہے. اب یہ بات طے ہو گئی, اور طے ہونے کے بعد وہ شخص اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. اپنے گھر کو جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے, ظہر کی اذان کا وقت ہوا. جیسے کہ ظہر کی اذان کا وقت قریب آیا نا, اللہ اکبر, وضو کرنے لگا گھر پہ جا کر کے. اب بیوی دیکھتی ہے اور بیوی کہتی ہے, کیا معاملہ ہے, آج تک تو آپ نے کبھی اذان سن کے وضو نہیں کیا, آج تک آپ نے عصر اور ظہر کے لیے وضو نہیں کیا, آج کس لیے وضو کر رہے ہیں. تو اپنی شریک حیات سے کہتا ہے, اے میری شریک حیات سنو, آج میں غوث اعظم سے وعدہ کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اب 1 دن 2 دن ہوئے, ایسے کہ جیسے ظہر کا وقت آتا وہ وضو کرتا, اپنے گھر میں اذان دے دیتا, ایسے کہ اللہ اکبر وضو کرتا, عصر میں اپنے گھر میں اذان دے دیتا, مغرب میں اپنے گھر میں اذان دے دیتا. 1 دن 2 دن گزر گئے, شریک حیات نے کہا, یہ کیا بات ہے, آپ اذان دیتے ہیں نماز پڑھتے نہیں ہیں, آخر وجہ کیا ہے. یہ میرا گھر ہے, کوئی مسجد کا حجرہ نہیں ہے, آپ اذان دیے جاتے ہیں, ذرا نماز بھی تو پڑھ لیا کرو, نماز بھی تو ضروری ہے, نماز بھی تو لازم ہے, تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو. اللہ اکبر. کہنے لگا, اے میری شریک حیات, میری غوث اعظم سے یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ مجھے اذان دینی ہے. 3 دن 4 دن گزر جاتے ہیں, جیسے کہ
हादसा कुछ गुजर गया। बीबी ने कहा जानते हो 4 दिन से आप वुजू पर वुजू कर रहे हैं, अजान पर अजान दे रहे हैं, नमाज के करीब रही है, मस्जिद के करीब रही है, ये मेरा घर है, कोई मस्जिद का हुजरा नहीं है जो आप 12 अजान देते चले जाते हैं। का फिर करना क्या है? कहने लगी सुनो सुनो, अब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मेरे बच्चों के खाने के लिए इंतजाम करो। अब 4 से 5 दिन आपको अजान देते हुए निकल गए, आप खाने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। आखिर वो चोर ठहरा था ना, वो चोर था। अल्लाह अकबर। कहने लगा ठीक है शाम को इंतजाम कर दूंगा। हजरत मोहतरम बाद ईशा की अजान देने के बाद वो गौसे आजम का वो मुरीद अल्लाह अकबर निकल जाता है बगदाद की बस्ती के तरफ। जैसे कि बगदाद की बस्ती में पहुंचा तो गलियों में कुछ नजर नहीं आया। एक महल को अल्लाह अकबर एक महल के पीछे पहुंच गया और महल के पीछे जाने के बाद रस्सी को फेंका, महल में फांसने के बाद महल के अंदर दाखिल हो गया और महल के अंदर दाखिल हो करके अब जवाहिरात के दरवाजे के करीब पहुंच गया। जैसे कि दरवाजा खोला, क्या देखता हीरे जवाहिरात मौजूद है, जेवरात मौजूद है। अल्लाह अकबर देख करके दंग रह जाता है, कहता इतना जेवर मैंने आज तक देखा नहीं है। अब जेवर को आप जानते हैं, आप तो बखूबी जानते हैं कि जब जो जेवर होता है ना उसको बड़े आराम से रखा जाता है, उसको बड़ा संभाल के रखा जाता है, कहीं टूट ना जाए। वो इतना नाजुक होता है, उसके टूटने का ख्याल हर वक्त इंसान के दिल में रहता है। अब उसको संभालते हुए, रखते हुए, बांधते हुए अल्लाह को अकबर उसकी गठरी को बांधते हुए अब फजर का टाइम करीब आ गया। जैसे ही कमरे से बाहर निकले ख्याल आया कि गौसे आजम की बारगाह में मैं ये वादा करके आया हूँ जब भी अजान का वक्त आएगा मैं अजान दे दूंगा। अपने माल को महल के दरवाजे के करीब रख करके वहीं पर वुजू किया, अजान दे दी। अजान देने के बाद अब वक्त खड़े होकर के 2 रकात की नीयत बांधी। साहिबे महल उठ गए, उठने के बाद आ जाते हैं पीछे से का मौलाना तकबीर पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। अब चोर कहता है कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, कि मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चोर हूँ। मैं तो तुम्हारे घर चोरी करने आया था, मैं तो तुम्हारे माल को चुराने आया था। तुम्हें यकीन नहीं आता? देखो ये माल रखा है मैंने जो तुम्हारे महल से निकाला है। अल्लाह अकबर। देखते हैं का अच्छा तुम ये इस पर पर्दा डाल रहे हो इसलिए कि वली को विलायत छिपाना लाजिम है, तुम इसलिए चोरी का पर्दा डाल रहे हो। का नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि हजरत मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं कोई परहेजगार नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। पीछे से कहने लगा एक शख्स, साहिब महल ने कहा का मौलाना बताइए अब तकबीर कह दी जाए। अल्लाह अकबर कहते रे बाबा मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं नमाज को आपको नहीं पढ़ा सकता। तो फिर का तकबीर पढ़ी जाए। तो फिर दिल बांध करके गौसे आजम की तरफ को हाथ उठा करके सच्चे दिल से लो लगाकर हजरत पुकारने लगा गौसे आजम को। उधर गौसे आजम अपने हुजरे मुबारक में मुस्कुराने लगे और जैसे कि मुस्कुराए मुरीदों ने पूछा आका क्या बात है? का आज तो फंस गया है। अल्लाह अकबर। प्यारे हजूर मुसलमानों, जैसे कि गौसे आजम की बारगाह में लो लगाई है इसी तरह से अल्लाह अकबर उधर नियत बांधी है। अब नमाज को अल्लाह अकबर नमाज के लिए खड़ा हो गया वो शख्स। अब 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह वो तमाम मालो दर साबित करता है तो कुछ भी कोई मानने के लिए तैयार रही है। का तुम अल्लाह के मुकद्दस मुकर्रब बंदे हो इसलिए तुम छिपा रहे हो, इसलिए तुम छिपा रहे हो, तुम जरूर अल्लाह के नेक बंदे हो। और चोर किसी के घर में आता है तो अजान पढ़ने के लिए नहीं बल्कि माल को खत्म करने के लिए आता है। तुम घर में आकर के अजान दे रहे हो, तुम्हारे अजान देने से ये पता चल गया है तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो, तुमको अल्लाह के नेक बंदे मालूम। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म माशाअल्लाह। तुम अल्लाह के नेक बंदे मालूम होते हो। अल्लाह अकबर। प्यारे हजूर मुसलमानों, जैसे ही अभी तो वो नमाज की शर्त को वहां पर कह रहा था कि मुझे नमाज नहीं पढ़ना है, मुझे अल्लाह अकबर चोरी नहीं छोड़ूंगा। अब चोरी भी छूट गई, नमाज भी छूट गई, नमाज भी पढ़ने लगा, चोरी भी छूट गई। अल्लाह अकबर। हजूर मुसलमानों, जैसे कि नमाज के करीब आया तो वो तो कह रहा था मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम के दस्ते
سے برکت میں ایسی برکتیں نکلتی ہیں کہ چور کو اٹھا کر کے چوری چھڑانا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ چوری چھڑا کر کے وقت کا امام بنا دینا یہ کمال ہے۔ کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر ہے نا۔ جب غوث اعظم نگاہیں اٹھاتے ہیں نا تو تقدیر بدلتے ہیں جناب والا۔ جب سچے دل سے غوث اعظم کو پکارا کرو۔ حضرات محترم ذرا یہ بھی قول غوث اعظم کا یاد رکھا کرو کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں مغرب کی نماز، مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ آج اپنے آپ کو دیکھو، سنورنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کے قریب آنے کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں علماء کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ ہم علماء کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر غوث اعظم کے یہ فیضان ہمیں کون بتائے گا؟ ہم علماء کے قریب آ جائیں، جیسے کہ ہم علماء کے قریب آ جائیں گے اللہ اکبر علماء صالحین سے لے کر کے اولیاء کاملین کا فیض ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا، ہے نا۔ قریب آنا چاہیے نا، بولیں ذرا، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتا دیں۔ ہاں، ہمیں علماء کے بھی قریب آنا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث یہی سمجھاتے ہیں، ہے نا۔ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا اور اس پر چلنا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا، اسلام کو سمجھنا ہوگا، پھر سمجھ کر کے اسی پر ہمیں رہنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، بروز قیامت ہمارے آقا ہماری شفاعت فرما دیں گے اور ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ حضرات محترم ضرور کسی بہترین اللہ کے مقدس ولی کے قریب ہو جائیے۔ میں نے آیت کو پڑھا ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ کسی چلتے پھرتے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دنیا بھی لٹا دے گا آپ کی اور آخرت بھی برباد کر دے گا، بلکہ کسی ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کو دیں، دیکھیں اس کے قریب رہ کر کے نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اگر ایسا پرہیزگار پیر ہے تو یقیناً تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، بروز قیامت تمہاری آقا کے ذریعے شفاعت بھی فرما دے گا، ہے نا۔ بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر کے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔